مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ میں خدا کا خادم پاسٹر پرویز صادق نیو لائف بردرن چرچ راولپنڈی سے، اور آج آپ کی خدمت میں پھر خدا کے کلام کے ساتھ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کفارہ کے تعلق سے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ وہ انسان کا کفارہ دے سکے۔ تمام بنی نوع انسان میں سے ایک بھی شخص خدا کے مطابق نہیں تھا کہ وہ انسان کا ملاپ خدا کے ساتھ کرا سکے۔ انسان نے گناہ کیا اور انسان اپنے گناہ کے سبب سے خدا کی حضوری سے، خدا کی قربت سے دور ہو گیا، اور خدا نے وہاں باغ عدن میں ہی انسان کے ساتھ عہد باندھا کہ وہ انسان کو دوبارہ اپنے ساتھ ملائے گا، لیکن کوئی بھی اس منصوبے کو پورا نہ کر سکا۔ کلام مقدس کے مطابق بہت سارے انبیاء اکبر، انبیاء اصغر اس دنیا میں آئے، لیکن کوئی بھی حقیقی قربانی ادا نہ کر سکا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ سب نے گناہ کیا۔ آخر خداوند یسوع المسیح جو باپ کا اکلوتا باپ نے اپنی گود کو خالی کیا اور اس نے انسان پر رحم کیا، آسمانوں سے نگاہ کی کہ وہ انسان جس کو میں نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے بنایا ہے اور میری رفاقت میں رہا کرتا تھا، میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، اب وہ مجھ سے دور ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کی نظر پاک ہے، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا حقیقت میں آدم کو نہیں بلکہ گناہ کو نہ دیکھ سکا، اس کی ذات کے اندر، اس کے وجود کے اندر گناہ شامل ہو سکا۔ تو آئے ہم خدا کے کلام میں سے آج سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کا کفارہ جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، جس نے اپنی جان کا فدیہ تمام بنی نوع انسان کے لیے دیا، اس کی اہمیت خدا کے کلام میں کیا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط اور اس کا 9 باب، اس کی 11ویں آیت مقدسہ سے 14ویں آیت مقدسہ تک ہم یہ حوالہ تلاوت کریں گے۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ تو خدا کے کلام کے مطابق یہاں پر لکھا ہے کہ بکروں، بچڑوں اور بیلوں کی قربانی سے انسان کی خلاصی نہیں ہوئی تھی۔ انسان اپنی خلاصی کے لیے، اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے خدا کے حضور قربانیاں لے کر آتا تھا، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی خدا کے حضور قربانی دی جاتی تھی، تاکہ خدا کو رضامند کیا جائے، خدا کو خوش کیا جائے، خدا کی قربت کو حاصل کیا جائے، اپنے گناہوں سے مخلصی کے لیے خدا کے حضور عبادت کے طور پر پیش کیا جائے۔ لیکن انسان اپنی قربانیوں کے سبب سے خدا کی حضوری میں نہ آ سکا۔ شاید خدا وقتی طور پر انہیں معاف کر دیتا تھا،
ان کو بحال کر دیتا تھا، لیکن پھر اپنے کفارے کے لیے انہیں قربانی دینا ضروری ہو جاتی تھی۔ آخر کار خدا نے دیکھا کہ یہ انسان جس سے میں محبت رکھتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ میرے عزیزو، مختصر ٹائم میں بہت سارے حوالہ جات آپ کو کلام مقدس میں ملیں گے، پرانے عہد نامے میں بھی، یسایہ نبی کے صحیفہ میں بھی خداوند یسوع المسیح کے آنے کی پیشنگوئیاں اور اس کے قربان ہونے کی پیشنگوئیاں پائی گئی ہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے مطابق یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنا پاک خون، پاک پوتر خون، وہ ابدی مکان میں داخل ہو گیا تاکہ ابدی خلاصی کرا سکے۔ انسان کی ابدی خلاصی، اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس نے تو چیلنج کے طور پر کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ وہ گناہگار نہیں تھا، اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کی ذات میں سے گناہ کو ڈھونڈا جائے، لیکن کوئی بھی اس کی ذات میں گناہ ڈھونڈ نہ پایا۔ وہ خدا کا بے عیب برا، بے داغ برا، جس نے اپنا پاک پوتر لہو انسان کی مخلصی کے لیے بہایا۔ میرے عزیزو، کفارے کا مطلب یہاں پر قاموس الکتاب میں ہم دیکھیں گے کہ کفارے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے لفظ کفر سے مشتق ہے۔ موجودہ اصطلاحات کی روح سے لفظ کفارہ کا مطلب گناہ کو ڈھانکنا، کسی چیز کو ڈھانک دینا، اور یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے اپنی قربانی دے کر، اپنا لہو بہا کر اپنا کفارہ دیا تاکہ ہمارے گناہوں کو ڈھانکا جائے۔ ایک وہ گناہ تھا جب قوم بنی اسرائیل گناہ کرتی تھی تو وہ وقتی طور پر گناہ کو ڈھانپنے کے لیے وقتی قربانی دیتے تھے، لیکن خداوند یسوع المسیح نے اپنی قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں کو ڈھانک دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور ہم یہ سمجھے کہ خداوند یسوع المسیح نے ہمیں ڈھانک دیا۔ نہیں، خداوند یسوع المسیح نے ہمیں ڈھانکا ضرور ہے، لیکن ہمیں خداوند یسوع المسیح کو قبول کرنے کے بعد گناہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گناہ کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، کفارہ ایک انجیلی لفظ ہے۔ کفارہ ایک انجیلی لفظ ہے۔ بائبل در حقیقت یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے کسی کو فدیہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا خدا غضبناک ہے کہ کسی ایسی قربانی کے پیش کرنے کی ضرورت ہے جس کے باعث اس کا غضب ٹل جائے؟ خدا کا غضب ٹالنے کے لیے قربانی دی جاتی تھی، لیکن خدا ناراض تھا انسان سے۔ آخر جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے جب صلیب پر جان دی، جب خداوند یسوع المسیح نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو باپ نے بھی اپنی نظریں کچھ دیر کے لیے ہٹا لی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کفارہ جو تمام بنی نوع انسان کے لیے چھٹکارے کا باعث تھا، نجات کا باعث تھا، وہ اس لیے کہ اتنا بڑا بوجھ گناہوں کا ایک پاک بھرے پر تھا، اتنا بڑا بوجھ ایک پاک بھرے پر تھا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر پاک ہے، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ انسان، میرے عزیزو، حقیقی کفارے کو جو یسوع المسیح کا حقیقی کفارہ ہے
اس کو اگر سمجھ لے تو انسان کبھی گناہ نہ کرے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ تصویروں میں خداوند یسوع المسیح کو جب صلیب پر لٹکایا گیا ہے تو اس کو ایک پٹکا باندھا گیا ہے، لیکن تاریخ کے طور پر خداوند یسوع المسیح کو جب صلیب دیا گیا تو برہنہ ان کو صلیب پر لٹکایا گیا، ننگا لٹکایا گیا۔ یہ سب سے لعنتی موت تھی انسان کے لیے۔ خداوند یسوع المسیح نے لعنتی موت کو قبول کیا۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ انسان دوبارہ گناہ کرے؟ کیا اب کوئی اور قربانی کی ضرورت ہے یا کوئی اور انسان ہے کہ ہماری جگہ پر قربانی دے سکے؟ یا کسی اور کفارے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کر کے ہمیں دوبارہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکے؟ نہیں، ایک ہی قربانی، ایک ہی خداوند یسوع المسیح تھا، ایک ہی باپ کا اکلوتا تھا جس کو آسمان سے باپ نے بھیجا۔ اس لیے بھیجا کہ انسان کی دوبارہ ملاقات باپ سے ہو جائے، اس کی بادشاہت میں انسان داخل ہو جائے، اس کی قربت میں، اس کے جلال میں داخل ہو جائے۔ اس لیے خداوند یسوع المسیح کو بھیجا گیا۔ کیا ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ ابدی خلاصی ہو چکی ہے۔ لوگ نشہ کرتے ہیں، لوگ شراب پیتے ہیں، لوگ زناکاری کرتے ہیں، لوگ حرام کاریاں کرتے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے۔ نہیں، آپ کے گناہ تو معاف ہو چکے، لیکن جب آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسیح پر ایمان لانے کے بعد بھی ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تو ہم اعلانیہ اسے ذلیل کرتے ہیں، اسے پھر صلیب پر چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی حرکات سے، اپنے گناہوں سے، اپنے کاموں سے۔ یسوع المسیح کا کفارہ کوئی عام کفارہ نہیں ہے، یہ کوئی جانور جیسا کفارہ نہیں تھا، یہ بڑا اہم کفارہ تھا میرے عزیز بہن بھائیوں۔ اس کفارے کی اہمیت کو سمجھیے، یسوع المسیح کی اس اذیت کو سمجھیے۔ اسے مارا گیا، کوڑے مارے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے جلالی چہرے کو نوچا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے خوبصورت سر پر، جلالی سر پر کانٹوں کا تاج دھرا گیا، اسے دھکے دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دے کر پھر سے باپ کے ساتھ انسان کا ملاپ کرا دے۔ اس نے ساری بے عزتی کو قبول کیا تاکہ انسان کا ملاپ باپ کے ساتھ ہو جائے۔ سمجھیے، پالوس رسول کہتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ جو اس کفارے کو نہیں سمجھتے وہ ان کے لیے بے وقوفی ہے، وہ بے وقوف ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کفارے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، قربانی کو نہیں سمجھتے، وہ بے وقوف ہیں۔ لیکن جو اس کی قربانی کو سمجھ جاتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں، باپ کے فرزند بن جاتے ہیں اور خداوند یسوع المسیح کے بھائی بن جاتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں، مقدس قوم بن جاتے ہیں اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔
कफारे को समझिए। मैंने कहा कफारे का मतलब है ढांकना। उसने अपने बदन को कुर्बान करके हमारे गुनाहों को ढांक दिया है। मेरे अजीजों, इंसान खुदा से बात नहीं कर सकता था, इंसान खुदा की कुर्बत को हासिल नहीं कर सकता था। जब पाक तरीन मुकाम में जाया जाता था तो काहिन अपने आप को रस्सी बंधवाता था। काहिन एक घंटी, एक टल्ली अंदर लेकर जाता था जो मसलसल बजाई जाती थी। अगर उसकी जात में गुनाह होता था तो वहीं उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब कफारा दिया, जब अपने आप को कुर्बान किया, तो लिखा है कि हैकल का पर्दा चाक हो गया, दो टुकड़े हो गया। क्यों? क्योंकि उसने मिलाप करवाना था, उसने रफाकत को बहाल करवाना था। अगर वह पर्दा रहता तो इसका मतलब यह था कि मिलाप नहीं है, रफाकत नहीं है, कुर्बानी नहीं हुई है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब जान दी, जब अपने आप को कुर्बान कर दिया, जब गुनाहों का कफारा दे दिया, तो वो पर्दा फट गया, वो जुदाई खत्म, वो बहाल दोस्ती हो गई, दोस्ती बहाल हो गई। खुदा की कुर्बत में नजदीकी हासिल करने की एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के हकीकी मंसूबे को समझिए, मसीह के कफारे को समझिए, तो आप निजात पाएंगे। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं। जो आज का कलाम हमने सुना है, खुदा ने जो आज हमें दिया है, इसके वसीला से जो बरकत हमें मिली है, आए हम उसके लिए दुआ करें और इस हकीकी कफारे को समझिए। कादर मुतलक आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने अपने बेटे को भेजा, जिसने मेरी खातिर अपने पाक पवित्र लहू को बहाया, जिसने तमाम बनीनो इंसान के लिए अपने पाक पवित्र लहू को बहाया, जिसने मेरा कफारा दिया, जिसने तमाम बनीनो इंसान के लिए कफारा दिया। ऐ खुदाउन, फजल बख्श दे कि हम इस कुर्बानी को रायगा नहीं बल्कि इसको अपनी जिंदगी में हकीकी दर्जा दें, इस कुर्बानी को पहचान सकें, इस कफारे को पहचान सकें। जितने लोगों ने आज कलाम को सुना है, सीखा है, बरकत पाई है, सबको बरकत देना। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमने खुदा के कलाम में से कफारे के ताल्लुक से सीखा है। तो मेरा ईमान है कि आपको बरकत मिली होगी। खुदा ने मुझे भी बरकत दी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।